ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض علماء کے نزدیک بھینس اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اس کے جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کٹے کی اور بھینس کی قربانی نہیں کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ میں بھینس اور کٹے کی قربانی کے جواز پر آپ کے سامنے 6 دلائل پیش کروں گا، 6 دلائل، اور ہر عام فاہم بندے کو بھی سمجھ آنے والے جواب ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان جواب ہیں، ہر تھوڑی سی بھی سمجھ رکھنے والے شخص کو بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گے۔ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس اور کٹے کی قربانی ثابت نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب میں اس زمانے میں بھینس تھی ہی نہیں، تو اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، آپ کے شہر مبارک میں بھینس کے وجود نہ ہونے کی وجہ سے، بھینس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا بھینس کی قربانی نہ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں نہیں تھیں لیکن اب موجود ہیں، جیسا کہ جہاز، ٹرین، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھیں لیکن اب ان کا وجود ہے۔ تو کیا خیال ہے، آپ جہاز میں سفر کرنے کو یا ٹرین میں سفر کرنے کو اور اس سفر کے دوران نماز پڑھنے کو ناجائز کہیں گے؟ نہیں۔ آج آپ کی مساجد میں اذان سپیکر پر ہوتی ہے، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپیکر ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے، لیکن آج سپیکر پہ اذان کیوں دی جا رہی ہے؟ حالانکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں ایسی اذان نہیں دی جاتی تھی۔ تو کسی چیز کے وجود کا نہ ہونا اس کے عدم جواز کی، جائز نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر بھینس یا کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے تو پھر بھینس کے دودھ کو آپ حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ بڑی حیرت کی بات ہے، جب اس کے گوشت کو آپ حلال نہیں سمجھتے تو اس کے دودھ کو آپ کیسے جائز سمجھ لیتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کا دودھ پینا ثابت ہے؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بھینس کا دودھ پیا؟ نہیں ثابت کر سکتے۔ تو جب بھینس کا دودھ پینا حضور سے ثابت نہ ہونے کے باوجود جائز ہے تو حضور کا بھینس کو قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ بڑی آسان اور فاہم دلیل ہے نا، سمجھ آنے والی دلیل ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ٹیڈی بکری نہیں ہوتی تھی، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، یہ ہمارے علاقے کی پیداوار ہے، تو حضور سے ٹیڈی بکری کی قربانی کرنا بھی ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ ٹیڈی بکری کی قربانی کو بھی جائز کہتے ہیں۔ اور نمبر 4، ائمہ فقہا کا بھینس اور کٹے کی قربانی کے جواز پر اجماع ہے۔ اجماع ایک شرعی دلیل ہے، اس پر بھی میں دلیل دیتا ہوں۔ ائمہ فقہا کا مطلب پوری دنیا ان 4 ائمہ کی پیروکار ہے، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ باقی جو اہل حدیث ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کسی امام کی اتباع نہیں کرتے، وہ پوری دنیا میں 1% کے برابر ہیں، اور ان کا یہ قول بھی کئی وجوہ سے باطل قرار پاتا ہے کہ وہ کسی بھی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ غلط بات ہے، اس کو میں کسی اور ویڈیو میں ثابت کروں گا۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، فی الحال جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ فقہا کا بھینس اور کٹے کی قربانی پر جواز پر اجماع ہے۔ امام شافعی، احمد بن حنبل، مالک، شافعی، تمام ائمہ فقہا، ائمہ اربعہ کے نزدیک بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اب میں اس پر ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ اجماع ایک شرعی دلیل ہوا کرتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان ان پہاڑیوں پر دوڑنا سنت ہے، لیکن خواتین کے لیے سنت نہیں ہے، خواتین اپنی آہستہ چال کے ساتھ چلے گی۔ اس پر حالانکہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، مجموعہ احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں حضور پاک نے فرمایا ہو کہ مرد تو دوڑ کر چلیں گے
لیکن خواتین آہستہ چلیں گی، اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، اس پر اجماع ہے۔ اور ایسے ہی خواتین کا سمٹ کر نماز پڑھنا، سجدے میں جیسے جاتی ہیں تو سمٹ کر نماز پڑھتی ہیں، اپنے گھٹنوں کے ساتھ اپنے کونیوں کو زمین کے ساتھ لگا کے خود کو زمین کے ساتھ چپکا کے نماز پڑھتی ہیں، اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، اجماع ہے۔ اور تمام ائمہ فقہا، ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے گی۔ تو یہ سارا اجماع سے ثابت ہے، اور بھی دلائل ہیں، بہرحال میں یہ دو دلیلیں صرف مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ تو ان چیزوں پر اجماع ہے، تو اجماع ایک شرعی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ خود اہل حدیث کے اکثر علماء کے نزدیک بھینس یا کٹے کی قربانی صرف سنت کے خلاف ہے، اس کو ناجائز نہیں سمجھتے۔ یہ کچھ دن پہلے پچھلے سال بھی قربانی کے موقع پر ایک اہل حدیث عالم کی طرف سے یہ مسئلہ سوشل میڈیا پہ چلا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو سوال کرنا پڑا کہ بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ بہرحال ان صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو اپنے مسلک واضح بتانا چاہیے کہ ہم اہل حدیث کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، باقی جو حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، ان سب کے نزدیک بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہے۔ صرف ہم اہل حدیث کے نزدیک اس کی قربانی مشکوک ہے یا ناجائز ہے۔ جو بھی آپ کا مسلک ہے، آپ اپنے مسلک کو واضح کرتے ہوئے یہ بتائیں، ورنہ عوام کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس مسلک کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہے۔ ان کو تو صرف داڑھی پگڑی ٹوپی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم اور مفتی کا بیان کردہ مسئلہ ہے، اس لیے کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہو تو اس میں اپنے مسلک کو واضح کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب خود اہل حدیث مسلک میں سے بھی اکثر کے نزدیک صرف سنت کے خلاف ہے، ناجائز نہیں ہے، تو لہذا اس میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ بہرحال میں نے 6 مختصر اور بہترین دلائل سے اس بات کو بالکل مکمل طور پر واضح کر دیا کہ بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اس پر میں فقہا کی یا کتابوں کی عبارتیں بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے میں نے صرف انتہائی آسان باتیں اور دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں تاکہ آپ سب لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر کسی بھائی کو بھینس یا کٹے کی قربانی میں شک ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ کرنا چاہے تو دوسرے جانور جب موجود ہیں تو نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اگر بھینس کی قربانی نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی،